تو بہر کیف محترم دوستو ایک آیت میں پڑھ دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا. کیا بنا کر کے بھیجا بھائی؟ رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا. اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے کس کو پیدا کیا بھائی؟ بولیے. کل حضرت مولانا اکرام الحق صاحب بتا رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمانے کا جب ارادہ کیا تو 8 چیزوں سے بنایا. کتنے بھائی؟ بہرکیف اس کا آپ لوگ تفصیل سن چکے ہیں، اب دوبارہ اس کا اعادہ کرنا مناسب نہیں ہے. اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق انا من نور اللہ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا اور پھر اس نور سے ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا. اسی لیے دارالعلوم دیوبند کے مولانا علامہ بہت بڑے اللہ والے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ محبوب خدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا لکھتے ہیں؟ فرمایا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم کون و مکان کو سجایا گیا. پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ فرمایا جب آگے بڑھا تو کیا ہوا؟ کیا دیکھا؟ دنیا نے دیکھا، سارے کائنات نے دیکھا. فرمایا اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی چاہتوں کے اجالوں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا اور فرمایا اس کی زلفوں سے سیاہی لے کر راتوں کو اندھیرا دے دیا، اس کی دندان سے روشنی لے کر ستاروں کو چمکنا دے دیا، اور اس کے قیام سے بلندیاں لے کر آسمان کو بلندی دے دی، اور اس کے قعود سے سکوت لے کر دھرتی کو توازن دے دیا، اور سکوت سے ملاحتیں لے کر دھرتی کو سناٹا دے دیا، اور اس کے تکلم سے بلاغت لے کر چرندوں پرند کو چہکنا دے دیا، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے تعطر لے کر پھولوں کو مہکنا دے دیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم کون و مکان کو سجایا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیسا بنایا، کیسا بنایا، کیسا بنایا، ہم اس کا تذکرہ کر ہی نہیں سکتے، انسان سوچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ خود اللہ تبارک و تعالی کے ترجمان ایک حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہہ دیے کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اللہ نے اپنے حبیب کو اس طرح سے بنایا جس طرح سے میرا محبوب چاہا، اللہ نے ویسا ان کو بنا دیا. تو ان کا ہم کیا تذکرہ کر سکتے ہیں محترم دوستو کہ وصفت کند سعدیے نا تمام علیہ السلام اے نبی السلام، یہ ناقص سعدی آپ کی کیا تعریف کر سکتا ہے؟ بس اے اللہ کے رسول آپ کی ذات پر صرف ایک کام کر سکتا ہے، آپ کی ذات پر درود و سلام پیش کر سکتا ہے. اس لیے جب بھی نبی پاک علیہ السلام کا نام آئے تو کیا پڑھنا ہے بھائی؟ صلی اللہ علیہ وسلم. جب محمد کا نام آتا ہے، جب محمد کا نام آتا ہے، رحمتوں کا
نبی پاک علیہ السلام کی تعریف اور توصیف کرتے کرتے جہاں والے مفسر، مقرر اور ثنا خان سب چلے گئے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ختم نہیں ہوئی اور نہ قیامت تک ختم ہونے والی ہے۔ بہر کیف محترم دوستو، اب میں تھوڑی دیر اور آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھوں گا، اس کے بعد اپنی تقریر ختم کروں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعریف، کتنے نام بتاؤں آپ کے نام کتنے بتاؤں؟ فرمایا آپ کا جسد اطہر، کوئی کہتا ہے نور تھے، کوئی کہتا ہے بشر تھے، تو ہم اپنے نبی کو نور بھی مانتے ہیں اور ہم اپنے نبی کو بشر بھی مانتے ہیں۔ بشر ہم انسانی حیثیت سے مانتے ہیں اور نور ہم ان کو ہدایت کے لیے رہنما مانتے ہیں، اس لیے کہ نور کے مطلب ہدایت کے ہیں۔ ہم ہر جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر، اپنا رہنما مانتے ہیں، اس لیے وہ نور بھی ہیں اور انسانی لباس پہن کر کے آئے، انسانوں کے گھر پیدا ہوئے، اس لیے وہ انسان بھی ہے، بشر بھی ہے، اور بشر میں ہم جیسے نہیں، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے ارقا بشر، جس بشر کی انتہا نہیں، ابتدا نہیں، اس کے مرتبے کو اللہ ہی جانتا، دوسرا کوئی نہیں جانتا۔ اپنے طرح کبھی مت سمجھ لینا کہ نبی ہمارے طرح بشر تھے، نہیں محترم دوستو، ہم تو خالی دیوار تک دیکھتے ہیں، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے پیچھے بھی دیکھتے تھے، زمین کے نیچے بھی دیکھتے تھے، اوپر بھی دیکھتے تھے، دائیں بھی دیکھتے تھے، بائیں بھی دیکھتے تھے، اور نور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا۔ کیا تھا؟ غلام تھا۔ نور آپ نہیں تھے، نور تو آپ کے قدموں میں غلام بن کر کے آیا تھا۔ آپ جس پتھر کو ٹھوکر مارتے وہاں سے نور نکل جاتا، وہاں سے نور نکل جاتا۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف ہم کیا کر سکتے ہیں محترم دوستو؟ بس ہمیں اور آپ کو نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہے، ان کے اخلاق کو اپنانا ہے۔ آج نبی پاک علیہ السلام کے نام کو مٹانے کے لیے، آپ کے مرتبے کو گھٹانے کے لیے محترم دوستو ناپاک ارادے کیسے کیسے تیور لے کر کے آ رہے ہیں اور کیسے کیسے راستے بدل کر کے آ رہے ہیں، لیکن محترم دوستو قیامت تک اللہ کا نام اور اس کے رسول کا نام گونجتا رہے گا اور گونج رہا ہے اور گونجتا رہے گا۔ اس لیے ایک شاعر نے کہا، ہمیں اور آپ کو ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں اور آپ کو ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے، خبردار ہونے کی ضرورت ہے۔ پھولوں میں سونا چھوڑ دیجئے، گدوں میں سونا چھوڑ دیجئے، موبائل فون پہ فلمیں دیکھنا بند کر دیجئے، اب ہوشیار ہو جائیے، ہر اذان پر لبیک کہتے ہوئے چلے آئیے۔ کسی شاعر نے کہا، ہو رہی ہے او اذان اٹھ دولت بیدار بن، وقت مسلم تجھ کو سوتے ایک مدت ہو گئی، ہو رہی ہے او اذان اٹھ دولت بیدار بن، اٹھ دولت بیدار بن۔ فرانس میں اذان ہو رہی ہے، امریکہ میں اذان ہو رہی ہے، ساؤتھ افریقہ میں اذان ہو رہی ہے۔ کون سی اذان؟ کون سی اذان بھائی؟ کہیں پر قرآن کو جلایا جا رہا ہے، یہ اذان ہے، کہیں پر شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کام کیا جا رہا ہے، یہ بھی اذان ہے، کہیں پر مسلمان برقع والوں کو ستایا جا رہا ہے، یہ بھی اذان ہے۔ اللہ اکبر ہی اذان نہیں، بلکہ مسلمانوں کو ستایا جانا، مسجد
مسجد کو بند کرنا، اذان پر روک لگانا، قرآن کو چلائے جانا، یہ سب اذان ہے۔ وقت مسلم تجھ کو سوتے ایک مدت ہو گئی، ہو رہی ہے وہ اذان، اٹھ دولت بیدار بن۔ یہ وقت ہمارا ہے محترم دوستو، ہمیں اور آپ کو ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ بھی نہیں کہتا کہ اب تلوار لے کر کے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی تلوار سے لوگوں کے دلوں کو جیتا ہے، اخلاق کی تلوار سے، یہ ننگی تلوار کاٹنے والی تلوار سے نہیں۔ اسلام پھیلا ہے، بے شک پھیلا ہے، تلوار کی زور سے پھیلا ہے، لیکن اخلاق کی تلوار سے محترم دوستو اسلام پھیلا ہے۔ آج ہم اور آپ محترم دوستو ہمارے کردار کے اندر، ہمارے کیریکٹر کے اندر گراوٹ ہو چکا ہے۔ آج ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ چکے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا محترم دوستو ہمیں اور آپ کو سیرت کو اپنانا ہے۔ سیرت کس چیز کا نام ہے بھائی؟ سیرت کس چیز کا نام ہے؟ سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کا نام ہے، ایک ایک عمل کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا کھاتے تھے، کیسا پیتے تھے، کیسا سوتے تھے، کس طرح سے کاروبار کیا کرتے تھے، کس طرح سے لوگوں سے ملا کرتے تھے، یہ ساری صفتیں ہمارے اندر آنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کچرا ڈالا جا رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے جسم پر اونٹنی کی اوجڑی ڈالا جا رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا طاقت دیا تھا، اتنا طاقت دیا تھا، اور دعاؤں کے اندر وہ اثر دیا تھا کہ اگر آپ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کے بد دعا کر دیتے یہ لوگ ہلاک ہو جاتے۔ آپ 40 مردوں کی طاقت رکھنے والے تھے محترم دوستو، کوئی آپ سے جیت نہیں سکتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اخلاق کریمانہ پیش کیا، اخلاق کریمانہ پیش کیا، اور ان کے حق میں دعائیں کی کہ پروردگار عالم جو میرے پیٹھ پر اونٹ کی اوجڑیاں ڈال رہا ہے، جو میرے سروں پر کچرا ڈال رہا ہے، جو میرے پیروں میں کانٹے بچھا رہا ہے، اے اللہ یہ مجھے پہچانتے نہیں، جس دن پہچان جائیں گے یہ کانٹے بچھانے والے، یہ کچرا ڈالنے والے، یہ میرے گردن پر اونٹ کی اوجڑیاں ڈالنے والے، یہ لوگ اپنا جان دے کر کے میری حفاظت کریں گے۔ یہ محترم دوستوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی، ان کا کردار کیا بتاؤں محترم دوستو، اور ان کا حلیہ مبارک کیا بیان کروں تھوڑے سے وقت میں، بس مختصراً، ورنہ ان کے بیان کرنے کی، ان کی شان کے لیے میں تو کچھ اور موضوع سوچ کے آیا تھا، لیکن یہاں گڑبڑ ہو گیا تھا، بہرکیف وہ ماحول نہیں بن پایا جس کی وجہ سے میں کچھ کہہ سکوں، بس یوں ہی میں بول رہا ہوں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہماری اس بولنے کو قبول فرمائے۔ تو بہرکیف وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ یہ کن کی دعاؤں کی بدولت؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ سے 5 امتحان لیے۔ کتنے بھائی؟ 5 امتحان لیے، بہت خطرناک امتحان۔ 90 سال تک اولاد نہ دی، جس گھر میں اب پیدا ہوگے اس گھر کے اندر بت بنایا جا رہا ہے، دوسرا امتحان۔ اور پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اے ابراہیم تم یہاں پر میری وحدانیت بیان کرو، وحدانیت کی تبلیغ کرو۔ 90 سال کے بعد بیٹا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس وقت 90 سال تک حضرت ابراہیم علیہ السلام آدم علیہ السلام کے مزار پر نہیں گئے یا دیگر انبیاء کے مزار پر نہیں گئے، بلکہ پوری امت کو سبق دیا کہ ربی حب لی من الصالحین، ابراہیم کو اگر اولاد کی ضرورت پڑے گی تو ابراہیم کسی اور کی در پر نہیں جائے گا بلکہ ربی ذوالجلال کے در پر جائے گا اور عرض کرے گا ربی حب لی من الصالحین۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، 90 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دیا، اولاد دیا،
ابھی دودھ پی رہے تھے، اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ ابراہیم تم اپنے بیٹے کو جنگل میں چھوڑ دو۔ ارے جہاں پر کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ دانا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور وہاں پر چھوڑنے کا حکم ہوتا ہے۔ پھر آپ کو حکم ہوتا ہے کہ ابراہیم میرے خاطر تمہیں آگ میں کود جانا ہے۔ فرمایا بے شک جب آپ کا حکم ہے آگ میں بھی کودوں گا۔ ماں باپ کو چھوڑنے کا حکم ہوا، باپ کو چھوڑ دیا، اولاد کو حکم دیا چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کو اللہ کی راہ میں ذبح کر کے، باپ کو چھوڑ کر، وطن کو ترک کر کے، اور سارے امتحان میں پاس ہو کر اللہ کے سامنے سرخ روح ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا ابراہیم تو میرے 5 امتحان میں کامیاب ہو گئے، اب بتا تو کیا مانگتا ہے؟